السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ نماز کا مسنون طریقہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس میں ہم تکبیر تحریمہ یعنی جب نماز شروع کی جاتی ہے اس کے بیان کو ذکر کریں گے۔ نماز صرف تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور کوئی الفاظ نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم، سنن ابی داؤد۔ نماز کے دوران میں بات چیت وغیرہ کا حرام ہونا تکبیر ہی کے بعد ہے، اور اس بات چیت کا حلال ہونا سلام ہی کے بعد ہے۔ یعنی نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کے۔ جو ہی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو بندہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس سے ہر قسم کی گفتگو بات چیت کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور جب بندہ سلام پھیر لیتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیتا ہے، تو اس کے بعد بات چیت کر سکتا ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ ہی نماز میں شروع ہونے کا ایک عمل ہے، اور یہی دنیاوی گفتگو کو حرام کر دیتا ہے۔ اور تسلیم، سلام پھیرنا، نماز سے بندے کو خارج کر دیتا ہے، یعنی اس کے بعد بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بات چیت کرنا، دنیاوی باتیں کرنا اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، اس کے علاوہ کوئی اور جملہ نہیں کہا جائے گا۔ سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلے کی طرف منہ کرتے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللہ اکبر، سنن ابن ماجہ۔ اس کے بعد اگلا جو ذکر ہے وہ ہے قیام کا بیان۔ نماز کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے، بلا وجہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 238۔ اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، صحیح بخاری۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کرو۔ کھڑے ہو کر نماز شروع کی، لیکن دوران نماز کسی وجہ سے کھڑے ہونے کی جسم میں طاقت نہ رہی تو بیٹھ جائے۔ اسی طرح بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، لیکن جسم میں نشاط، طاقت آ گئی کھڑے ہونے کی، تو اب کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، کیونکہ طاقت نہ ہونے کی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اگلا جو باب ہے وہ ہے رفع الیدین، یعنی ہاتھوں کا اٹھانا، بلند کرنا۔ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبی، صحیح بخاری۔ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی تکبیر کہتے ہوئے دیکھا کہ آپ تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ اسی طرح ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا بھی جائز ہے، صحیح مسلم۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ کندھوں کے
برابر تک جو ہے وہ اٹھ جائیں، اور کانوں کی لو تک کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ کانوں کی لو تک پہنچ جائیں۔ رفع الیدین اور تکبیر میں تینوں شکلیں جائز ہیں۔ نمبر 1 یعنی دونوں ایک ساتھ کہیں اللہ اکبر، یا پہلے رفع الیدین کریں اور پھر تکبیر کریں اللہ اکبر، یا تکبیر پہلے اور رفع الیدین بعد میں کریں اللہ اکبر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ رفع الیدین کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں نہ تو آپس میں ملی ہوتی تھی اور نہ کھلی ہوئی، بلکہ عام حالت میں ہوتی تھی، عام حالت میں ہوتی تھی۔ مستدرک حاکم، سنن ترمذی، صحیح ابن خزیمہ۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، بعض احباب کو دیکھا گیا ہے کہ جب رفع الیدین یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو کانوں کے ساتھ چھو دیتے ہیں، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اسی طرح ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنے کانوں کی طرف کرنا یہ بھی ثابت نہیں، کانوں کو اس طرح چھو لینا یہ بھی ثابت نہیں، ہاتھوں کو اس طرح ٹیڑھا پیچھے کی طرف کر لینا یہ بھی ثابت نہیں، بلکہ ہاتھ آپ کے ہتھیلیاں بیت اللہ کی طرف قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ رفع الیدین کرنے میں مرد و عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگ ہاتھ اٹھانے کی مقدار میں مرد و عورت کا فرق کرتے ہیں کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور عورتیں کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ یہ فرق کسی صحیح صریح حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اور علامہ شمس الحق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مرد اور عورت کے درمیان تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے میں فرق کے بارے میں کوئی حدیث دلالت نہیں کرتی۔ اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں جو مرد اور عورت کے درمیان ہاتھ اٹھانے کی مقدار میں فرق کرنے پر دلالت کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرد اور عورت کے لیے ہاتھ اٹھانے کی مقدار ایک جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔